ضرورت ہی کیا ہے کسی دوسرے راستے سے گنجائش نکالنے کی؟ ایک تو یہ ہے نا، اگر ہمارا کسی دنیا کے کسی صدر سے کام ہو، اگر ہمارا دنیا کے کسی بندے سے کام ہو، پھر تو ہم یہ کہیں کہ یار میں 2-3 راستے اختیار کر لیتا ہوں، پتہ نہیں اگر ایک بندے سے کام نہ ہوا میں دوسرے سے کروا لوں گا۔ دنیا میں تو یہ چلتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ شاید ایک بندے سے کام نہ ہو، چلو دوسرا بھی اپنا راستہ کھول کے رکھیں، دروازہ کھول کے رکھیں، شاید دوسرا بندہ کر دے۔ اگر دوسرے سے نہ ہوا چلو تیسرے سے کروا لیں گے، تیسرا بھی کھول لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دکان کھولو، 2 دکانیں کھولو، 3 دکانیں کھولو، رزق اتنا ہی ملے گا جتنا ملنا ہے، لیکن ایک کوشش ہے بندے کی۔ لیکن جہاں غیب سے مانگنے کی بات آتی ہے، جہاں اللہ سے مانگنے کی بات آتی ہے، غیب میں دعا کے لیے کسی کو پکارنا، وہاں یہ کام کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ وہاں یہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس رب سے تم نے شروع میں مانگا ہے، معاذ اللہ تم نے اسے کمزور سمجھ لیا ہے کہ پتہ نہیں اس سے ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، معاذ اللہ پتہ نہیں وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، پتہ نہیں وہ جواب دے گا یا نہیں دے گا۔ لہٰذا ایک دعا ہم نے رب سے مانگ لی ہے، ایک دعا ہم پیر عبد القادر جیلانی سے مانگ لیتے ہیں، ایک دعا میں یا علی مدد کہہ دیتے ہیں، اور ایک دعا میں یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں۔ ایک نماز رب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ایک نماز غوثیہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں حرجی کیا ہے؟ یہاں جب بندہ پہنچتا ہے کہ رب کے معاملے میں آ کر بھی وہ شک کا شکار ہو جائے، شکوک و شبہات کا، یہاں سے وہ اپنے ایمان پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، یہاں سے وہ لوپ ہول آ جاتا ہے، وہ اس نے ایمان میں اپنے کمزوری چھوڑ دی۔ ایسے لوگوں کا کیا بنے گا جب دجال آئے گا؟ دجال جو آج کے بزرگ اگر کوئی ان کو بتا دے کہ تمہارے گھر میں فلاں رنگ کا پینٹ ہوا ہے، تمہارے گھر پر چارپائی اس کلر کی رکھی ہے، یا تمہارے ابا نے اس کلر کی شلوار پہنی ہے، وہ اگر اتنی سی پیر صاحب بات بتا دے، اور یہ میں مذاق کی باتیں نہیں کر رہا، اس طرح ہوتا ہے۔ ایک بندہ مجھے خود آ کر بتا رہا تھا، ادھر ہی محلے کا تھا، کہتا ہے پیر صاحب کے پاس میں گیا، اس نے بتا دیا میرے ابو نے کس کلر کی شلوار پہنی ہوئی ہے۔ یعنی اتنا، پھر وہ کیا صرف ایک شلوار کا کلر بتانے پر ایمان لے آتے ہیں کہ یار جب وہ شلوار کا صحیح رنگ بتا سکتا ہے تو وہ میرے آگے کے معاملات نہیں بتا سکتا، وہ میری مدد نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو یہ جو غیب کا معاملہ ہے، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے جڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر توکل اور یقین شروع کر دیتے ہیں، تو ہم نے شرک کا راستہ تو کھول دیا، کمزوری خود ہی دے دی۔ اب شیطان تو بیٹھا ہے ہر وقت دونوں ہاتھوں سے ہمیں پکڑنے کے لیے، جکڑنے کے لیے۔ بھائی ہماری اس سے کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے جو ہم پہ وہ رحم کرے گا، وہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں گمراہ کروں گا۔ تو جب ایمان میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ شروع ہو جائے، وہیں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ ایسے راستوں پر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی بھائی آپ نے اللہ کے نام کا تقسیم کیا، اگر رب راضی ہو گیا تو حسین راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ اگر راضی ہو جائے علی راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ اگر راضی ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو پھر اللہ کے نام کا تقسیم کرو، اللہ راضی تو اس کے بندے بھی راضی، نبی کے صحابہ بھی راضی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ یہ جو سیکنڈ راستہ اپنایا جاتا ہے، یہ اللہ کے نام کی نظر ہے، یہ حسین کے نام کی ہے، یہ اللہ کے نام کی ہے، اور یہ علی کے نام کی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کہ یہ اللہ کی اور یہ دوسرے کی، یہ برابر میں لا کر کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محبت کا اگر ثبوت دینا ہے، محبت کا ثبوت یہ تھوڑی ہوتا ہے، محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جس صحابی سے محبت ہے،
جس پیغمبر سے محبت ہے اس کے نیک عمل کو اختیار کیا جائے، اس جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اسی طرح پکارنے میں ہے، اب ایک بندہ رب کو پکار رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں اللہ کو تو پکارتا ہوں، ساتھ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کہنے میں بھی کیا حرج ہے؟ اگر میں اللہ کو پکارتا ہوں، ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں ہم بھی رب کو عبادت حاجت روا مشکل کشا مانگتے ہیں، ان کو حضرت علی سے مانگ لیا یا علی مدد تو کیا حرج ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں بھائی جب رب موجود ہے، ایک تو ایسا کچھ ہوتا نا کہ یار اتنا ٹائم یہ جو رات کا وقت ہے یا جو بیچ میں 12 مہینوں میں یہ جو ایک مہینہ ہے، اس میں معاذ اللہ رب سویا ہوتا ہے، اس میں معاذ اللہ رب نہیں سنتا، لہٰذا یہ جو ایک مہینہ ہے اس میں تم علی مدد کہہ لیا کرو، یا رسول اللہ مدد کہہ لیا کرو، یا غوث پاک مدد کہہ لیا کرو، یا ان کے ہاں اپنی دعائیں جمع کروا دیا کرو، جب رب جاگے گا، جب رب سنے گا تو یہ دعائیں پہنچا دیں گے۔ پھر بھی سمجھ آتی کہیں نہ کہیں کہ ہاں بھئی ہمارے رب میں کچھ نہ کچھ یہ تھوڑی سی کمزوری ہے، لہٰذا سفارش لگوائی جائے۔ جب رب ایسا ہو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے، پھر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا کہ کچھ وقت کے لیے ہمیں ہمارے رب میں معاذ اللہ ہمیں کوئی کمزوری بتائی جاتی، پھر بھی کوئی دوسرا راستہ کہ ہاں بھی اس وقت میں ہمارا معبود آرام کر رہا ہے لہذا اس وقت نہ مانگو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پھر اچھا ایک اور بات، دوسرا راستہ بندہ تب اختیار کرے، اب 1000 لوگ 1,00,000 بندہ دنیا میں کسی ایک سے ایک وقت میں مدد مانگے تو کیا وہ بندہ 1,00,000 بندوں کی ایک ہی وقت میں حاجت سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھ سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کتنے ہی بڑے پیغمبر ہوں، کتنے ہی بڑے نبی ہوں، کائنات کے امام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا، سورۃ قیامہ پڑھیں، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کو تیز تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی نا آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ یہ مجھے یاد ہو جائے۔ اللہ نے کہا آپ کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اتارنا اور آپ کے دل میں جما دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاد کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جلدی جلدی پڑھ لیں گے۔ اگر 1,00,000 دنیا کے بندے ایک ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے لگ جائیں، کیا خیال ہے کس کس کی حاجت سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چرخ زبان بندہ آیا، تیز زبان، صحیح بخاری میں آتا ہے، اس نے اپنی چرخ زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چرخ زبان بندہ دنیا کی زندگی میں ظاہری طور پر اپنی چرخ زبانی کی وجہ سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا جائے، یعنی مجھے دھوکہ دے جائے، اپنی چرخ زبانی کی وجہ سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا جائے اور وہ اس کا حق نہ بنتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، آگ کی 7 زمینیں ان کا طوق پہنایا جائے گا اگر اپنی چرخ زبانی سے اپنے حق میں دنیا میں فیصلہ کروا دیا۔ یعنی وہ آیا، اس نے چرخ زبانی کی، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، اس کا حق بھی نہیں بنتا تھا، اور اللہ نے وہی نازل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں۔ اب اگر دنیا میں کوئی ایسا نظر آئے جو ایک وقت میں 1,00,000 بندوں کی دعا سن لے، 1 کروڑ کی ایک وقت میں سب لوگ پکار رہے ہوں، 1 کروڑ بندے سب کی حاجت سن سکتا ہے، یا اگر ہمارے رب میں ہمیں معاذ اللہ یہ کمزوری نظر آتی کہ اللہ نے کہا اکٹھے 1,00,000 لوگ دعا نہ مانگو،
पूरी दुनिया में एक साथ 1 करोड़ बंदे दुआ ना मांगो, मैं किस किस की सुनूंगा? फिर भी हम कहते हैं हाँ यार अपने रब को ज़्यादा तंग नहीं करते, उसको ऊँग आ जाएगी या माअज़ल्लाह वो थक जाएगा, लिहाजा रब के साथ किसी और को भी शरीक ठहरा लेते हैं, उसके महबूब बंदों को भी बीच में डाल लेते हैं, उसके पैगंबर को, उसके वलियों को, हज़रत हुसैन को, हज़रत अली को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये जो उसके नेक बंदे हैं उनसे मांग लेते हैं। रब क्या है? मसरूफ़ है। ऐसी भी कोई बात नहीं, ना उसको ऊँग आती है अब ना उसको नींद आती है। या हय्यु या क़य्यूम, वो जिंदा है और कायम ज़ात है, यानी 1 करोड़ लोग एक वक्त में मुख्तलिफ दुआएं मांग रहे हैं, वो हर एक की दुआ को सुनता भी है, समझता भी है, और उसके दिल के हाल को भी समझता है और देना भी जानता है, और उसे ये चीज़ थका सकती नहीं। जब इतना बड़ा रब, इतना वाज़े रब मौजूद हो, फिर दूसरे रास्ते पर जाने की ज़रूरत ही क्या? अभी मैं वो बहस ही नहीं कर रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कर सकते हैं एक वक्त के लिए, मान लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मदद कर सकते हैं गैब में, मान लो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदद कर सकते हैं एक वक्त के लिए, मान लो। अभी ये बहस ही नहीं हो रही। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये लोग अगर मदद कर भी सकते हों, इनकी मदद का अंदाज़ा लगा लो और फिर अपने रब का अंदाज़ा लगा लो। फिर सोचो जब रब मौजूद हो तो किसी और की ज़रूरत है नहीं। जब अल्लाह देने वाला है, इसकी मिसाल एक और इसी तरह यूँ समझ लें कि अगर इंसान रब से दुआ मांगता है, रिस्क की उसने दुआ मांगी है, रिस्क अल्लाह किन के ज़रिए पहुँचाता है? फरिश्तों के ज़रिए। बंदों तक रिस्क किसके ज़रिए पहुँचता है? फरिश्तों के ज़रिए। अल्लाह अपनी रहमत उतारता है, किन के ज़रिए उतारता है? फरिश्तों के ज़रिए उतारता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है कि ज़मीन पर भी लोगों से कहो कि इससे मोहब्बत करें। अब ये जो मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह डलवाता है, किन के ज़रिए डलवाता है? फरिश्तों के ज़रिए से। यानी फरिश्ते रहमत भी दे सकते हैं, फरिश्ते रिस्क भी दे सकते हैं, फरिश्ते बरकतें भी उतार सकते हैं, फरिश्ते लोगों को दिलों में मोहब्बतें भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट उनके कौन अता करता है? अल्लाह। फरिश्तों को देने वाला कौन है? अल्लाह। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह से नहीं मांगता, मैं तो फरिश्तों से कहता हूँ कि फरिश्तों तुम मेरा ये काम कर दो। हम कभी फरिश्तों से मांगते हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, मीकाईल अलैहिस्सलाम से, किसी बड़े से बड़े फरिश्ते से हम मांगते हैं? क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हमें पता है इन्हें कौन देगा? अल्लाह। डायरेक्ट हम रब से क्यों ना मांगे? बीच में हम किसी को शरीक ही क्यों ठहराएं? जब रब ने कह दिया है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। यानी फरिश्ते अगर मदद कर भी सकते हैं और करते भी हैं, बारिश भी नाजिल करते हैं, रहमत भी नाजिल करते हैं, रिज़्क भी नाजिल करते हैं, बरकत भी नाजिल करते हैं, उसके बावजूद हम फरिश्तों को नहीं पुकारते। क्यों? क्योंकि रब का हुक्म नहीं है। फिर बीच में किसी और को तो पुकारना क्या ही ज़रूरत ही क्या है? तो चाहे पूरी दुनिया के लोग सबके सब मदद कर भी सकते हो, ये बात नहीं करना नहीं कर सकते, ये तो बहस ही छोड़ दो ना। ये बहस में हम पढ़ते ही नहीं कोई मदद कर सकता है या नहीं अल्लाह के अलावा। सब मदद कर सकते हैं, जिसको जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है सब मदद कर सकते हैं। लेकिन जब गैब में पुकारा जाएगा, जब दुआ के लिए हाथ उठाए जाएंगे तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। मदद हर कोई कर सकता है, कुछ ना कुछ हर कोई मदद कर देता है। कोई किसी को पानी पिला देता है, पेन पकड़ा देता है, रोटी दे देता है। ये एक बंदे ने दूसरे की मदद कर दी।
یہ ما فوق ما تحت الاسباب ہے، کسی کے ما تحت اللہ کسی کی مدد کروا دے. کسی کی اتنی مدد ہے، کسی کی اتنی مدد ہے کہ ایک ہی بندہ پورا گھر چلا رہا ہے، یہ اس کی مدد ہے. ایک پورا محلے کا جو چیئرمین ہے وہ پورے محلے کو چلا رہا ہے، یہ اس کی مدد ہے. ایک وزیر اعظم ایک آرڈر دیتا ہے، پورے شہر کے سارے شٹر بند ہو جاتے ہیں، اور ایک اس کے آرڈر پر پورے شہر کے شٹر کھل جاتے ہیں، کتنوں کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. یہ سب تو چل رہا ہے، کسی کو کتنی طاقت، کسی کو کتنی طاقت. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے اللہ نے کس کو کتنا اختیار دیا ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جب غیب میں پکارو گے، یعنی اب یہاں موجود نہیں ہے، تنہائی میں دعا مانگ رہے ہو، کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. اللہ ڈالے گا بندوں کے دلوں میں، اللہ محبت ڈالے گا، اللہ عزت ڈالے گا، اللہ رزق دلوائے گا، دے گا رب. ہم رب سے مانگیں گے. تو پہلی ان میں غلطی یہ تھی بنی اسرائیل میں، اللہ نے ان سے کہا تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، لیکن انہوں نے غیر اللہ کی عبادت